بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب الفاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی تاریخ کی وہ شخصیت ہیں کہ بلا مبالغہ ان کے بغیر اسلام کی تاریخ کے مکمل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سچ تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ کی جن سنہری شخصیات پر فخر ہونا چاہیے ان میں ایک بڑا روشن نام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ ہمارے ایک استاد محترم نے ناروے کے ایک رکن پارلیمنٹ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے اس ملک کے اندر حیرت انگیز تبدیلی کیسے حاصل کی کہ وہ ملک جو کچھ سال پہلے بحری قزاقوں کا ملک کہلاتا تھا آج وہ رہائش کے اعتبار سے دنیا کے بہترین ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ تو یہ انقلاب کیسے آیا، یہ تبدیلی کیسے آئی؟ تو ناروے کی پارلیمنٹ کے اس ممبر نے بتایا کہ ہم نے اپنے ملک میں عمر لاز کو نافذ کیا ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بنائے ہوئے ضابطے، ان کا بنایا ہوا نظام حکومت، ان کے بنائے ہوئے اصول احتساب اور ان کا بنایا ہوا نظام جزا و سزا نافذ کرنے سے آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہمارا ملک دنیا کے بہترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بات ہم پورے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اسلامی تاریخ کی وہ شخصیت ہے جس کے بغیر اسلام کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے بڑی خصوصیات سے نوازا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی وہ خاص تھے، اسی وجہ سے انہیں مراد رسول کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما۔ عمر بن ہشام یہ ابو جہل کا نام ہے، اور ابو جہل کے بارے میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابو جہل ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا چچا تھا۔ ایسا نہیں ہے، ابو جہل کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، اس کا نام عمر بن ہشام تھا۔ تو اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی یہ دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے حق میں قبول فرمائی اور انہیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی اسلام کے فروغ، اسلام کی دعوت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے وقف کر دی، اور اس کا یہ صلہ ملا کہ دنیا میں ہی انہیں جنت کی بشارتیں ملیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ اور شب معراج کے موقع پر آپ علیہ السلام نے جب جنت کا نظارہ فرمایا تو جنت میں حضور علیہ السلام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل دکھایا گیا، یعنی حضرت عمر کا محل جنت میں خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ حق بات ان کے دل میں القاء کی جاتی تھی، مردم شناس تھے، معاملہ فہم تھے، بہترین رائے رکھنے والے تھے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی فرماتے تھے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی فرماتے تھے، اور ایک حدیث سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر حق بات کا القاء کیا جاتا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ تفسیر میں اور تاریخ میں ایک موضوع آتا ہے جسے کہتے ہیں موافقات عمر۔ موافقات عمر کا معنی قرآن مجید کے وہ مقامات کہ جن کے نازل ہونے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے یا ان کی رائے سے یا ان کے نقطۂ نظر سے وہ بات پہلے ہی جھلک رہی تھی، چھلک رہی تھی،
یعنی قرآن بعد میں نازل ہوا، لیکن اس معاملے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یا ان کا خیال یا ان کا نقطہ نظر یا ان کا مشورہ قرآن کے اس نازل ہونے والے حکم کے مطابق تھا۔ اور یہ کیوں تھا؟ یہ اس لیے تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ معاملہ فہم شخص تھے، اور وہ مزاج شریعت کو سمجھنے والے شخص تھے۔ شریعت کا مزاج کیا ہے، دین کا مزاج کیا ہے، اسلام کا مزاج کیا ہے، وہ اس بات کو سمجھنے والے شخص تھے، لہٰذا وہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے یہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ اب اللہ کا یہ حکم نازل ہوگا۔ تو یہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور شاید اسی خوبی کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ اس حدیث میں جہاں آپ نے اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا تو ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی بیان فرما دی کہ وہ واقعتاً شریعت اور نبوت کے اور دین کے مزاج کو سمجھنے والی شخصیت ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے ساتھ اپنی بے لوث محبت اور وفاداری کو جاری و ساری رکھا۔ آپ کا زمانہ خلافت، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، بے مثال اصلاحات پر مشتمل ہے، شاندار کارناموں پر مشتمل ہے، لیکن ایک کارنامہ جس کا تذکرہ میں یہاں ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ وہ کارنامہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ آپ ذرا اس نقطے پر غور فرمائیے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اپنی زندگی میں اور خاص طور پر اپنے زمانہ خلافت میں جو چیز سب سے اہم رہی ہے وہ ہے نقش قدم نبوی کی پیروی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اور آپ کی سنت سے اور آپ کی اسوہ حسنہ سے سر منہ انحراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ان کا اصول تھا۔ سیدنا عمر کے زمانے میں عراق فتح ہوا، مصر فتح ہوا، ایران فتح ہوا، شام فتح ہوا، دنیا جہان کے خزانے مسجد نبوی میں ڈھیر کیے گئے، صحابہ کرام کی زندگیوں میں خوشحالیاں آئیں، مدینہ منورہ میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، لیکن پورے مدینہ میں سب سے زیادہ سادہ کھانا کھانے والے امیر المؤمنین حضرت عمر تھے۔ پورے مدینہ میں سب سے زیادہ سادہ لباس پہننے والے امیر المؤمنین حضرت عمر تھے۔ پورے مدینہ میں سب سے زیادہ سخت اور کھردرا بستر استعمال کرنے والے امیر المؤمنین حضرت عمر تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنے سے پہلے دونوں بزرگوں، اپنے دونوں ساتھیوں کے طریقے سے ذرہ برابر بھی انحراف کرنے کا روادار نہیں۔ حالانکہ گنجائش ہو گئی تھی، خوشحالی آ گئی تھی، لیکن انہیں یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ وہ اپنے پہلے دونوں ساتھیوں کے طریقے سے ہٹ سکیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت اور طرز حکمرانی کا بہت بڑا کمال اور بہت بڑی خصوصیت تھی، اور یقینی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عظیم کامیابیاں اللہ جل جلالہ نے حضرت عمر کو عطا فرمائیں، اس کے پیچھے یہ اصول بھی کار فرما تھا۔ یکم محرم الحرام سن 24 ہجری کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا، اور اپنے دونوں ساتھیوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں آپ کے جسد مبارک کو مدفون کیا گیا، اور جیسے دنیا میں یہ تینوں حضرات ساتھ ساتھ تھے، جیسے قیامت کے دن اور جنت میں بھی یہ مبارک ہستیاں اکٹھی ہوں گی، اللہ نے عالم برزخ میں بھی ان تینوں ہستیوں کو اپنے فضل سے اکٹھا فرما دیا۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک شخصیات کے نقش قدم کی روح اور حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔